نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے ولید بن مغیرہ سے متعلق قرآنی آیات۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میرا پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعارف حاصل کرنا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوشیدہ گوشوں کو وا کرنا، سمجھنا اور ان کا فہم و ادراک حاصل کرنا، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اجر و ثواب حاصل کرنا، سماج میں ایک اچھے، نیک اور ملنسار انسان کی خوبیوں سے اپنے دامن کو بھرنا اور اسی طرح سماج میں نیک اور احسن اقدار کو فروغ دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں پچھلے کچھ عرصہ سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے دعوت اسلام کے موضوع پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرتا رہا ہوں اور آپ کو یہ بتاتا رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا نبی منتخب کیا، رسول منتخب کیا، اپنا پیغمبر منتخب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی مکہ کے اندر، اور پھر 3 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے عین مطابق آپ نے اسلام کا علی الاعلان جو تھا اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ علی الاعلان شروع کر دی تو کفار مکہ چاروں طرف سے پل پڑے۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں انہوں نے دشواریاں پیدا کی، تکالیف پیدا کی، مشکلات پیدا کی، بلکہ وہ کمزور لوگ جو ناتواں تھے، غلام تھے دوسروں کے، یا باندیاں تھیں، ان کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ تو میں نے ان واقعات کے حوالہ سے بہت ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں، صحابہ کرام کے واقعات و حالات آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں، بہت سارے غلاموں کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئیں، جو اہل مکہ نے، کفاران مکہ نے، سرداران مکہ نے ان پر ستم ڈھائے، ظلم و ستم کیے، ان کا احوال بھی آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اسی حوالہ سے ولید بن مغیرہ ایک بہت بڑا سردار تھا مکہ کا، تو اس کے پاس جب لوگ عاجز آ گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ، غلاموں کو مارنے کے باوجود، باندیوں کو مارنے کے باوجود، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ روکنے کے باوجود ان کی تبلیغ رکنے میں نہیں آ رہی، ان کا پیغام رکنے میں نہیں آ رہا، ان کا پیغام پھیلنے سے رک نہیں رہا، دن بدن پھیل رہا ہے، تو کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس پیغام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ سرداران مکہ ولید بن مغیرہ کے پاس آئے، سب سے بڑا سردار مکہ کا ولید بن مغیرہ، اور یاد رکھیے یہ وہی ولید ہیں جو حضرت خالد بن ولید، حضرت خالد سیف اللہ کا لقب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، جو مسلمانوں کے بہت بڑے جنگجو اور سپہ سالار گزرے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں، حضرت عمر فاروق کا زمانہ میں، اور بعد کے ایام میں بھی مسلمانوں کے سپہ سالار گزرے ہیں۔ حضرت خالد ان کے والد کا نام ہے ولید بن مغیرہ۔ تو ولید بن مغیرہ اس وقت مکہ کا سب سے بڑا سردار تھا، عمر کے لحاظ سے بھی بڑا تھا، اپنے مال و اسباب کے لحاظ سے بھی بڑا تھا، اپنے بیٹوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی بڑا تھا۔ اس کے پاس آئے سارے کے سارے۔ یہ واقعہ میں پچھلے ایپیسوڈ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ تو ولید بن مغیرہ سے کہنے لگے کہ آپ ہمیں کو مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو دن بدن پھیل رہا ہے۔ تو ولید نے کہا بھی تم ہی بتاؤ، میں کیا بتاؤں، تم بتاؤ پھر میں بھی کو مشورہ دے دوں گا۔ تو کہنے لگے ہم ان کو کاہن کہیں، تو انہوں نے کہا بھی نہیں، کاہن تو نہیں کہہ سکتے تم، کاہن تو وہ ہے ہی نہیں، تو پھر ہم انہیں شاعر کہیں۔ تو ولید نے کہا شاعر بھی کہنا ٹھیک نہیں، کیونکہ وہ کوئی شاعر تو نہیں ہے، نہ ان کا کلام کو شعر ہے، میں شعر کی تمام اصناف کو جانتا ہوں، اس کی تمام اقسام کو جانتا ہوں۔ تو پھر کہنے لگے کہ ہم اس کو جو ہے دیوانہ کہیں، مجنون کہیں۔ تو پھر اپنے یہ ولید کہنے لگا کہ دیوانہ اور مجنون تو وہ نہیں ہے، تمہاری یہ بات بھی جھوٹ ہے۔
تو وہ کہنے لگے اے سردار مکہ اب ہم کیا کریں، حج کا موقع ہے، باہر سے حاجی آنے والے ہیں، مکہ میں آنے والے ہیں، تو وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں گے تو وہ تو اسلام قبول کر لیں گے، تو ہم کیا کریں؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ان میں سے جو بات بھی کہو گے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ تو پھر وہ کہنے لگے ہم آپ کے پاس آئیں، آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو ولید نے کہا کہ تم ایسے کہو کہ جادو کر کہہ دو اس کو، لوگوں کو یہ کہو کہ یہ جادوگر ہے، اس کا کلام ایک جادو ہے، اور اس کا کلام ایسا ہے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، ماں اور بیٹے میں جدائی ڈال دیتا ہے، اور بہن اور بھائی میں جدائی ڈال دیتا ہے، بھائیوں میں آپس میں جدائی ڈال دیتا ہے، خاندان کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے، میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈال دیتا ہے۔ ایسا کلام لے کر آیا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ جو ہے صحت کے قریب تر بات ہے، یہ کہو۔ تو جب ولید بن مغیرہ نے ایسی باتیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ آیات نازل ہوئیں اس حوالہ سے۔ جی ہاں، تو اس پر قرآن پاک نے ولید بن مغیرہ کے بارے میں اس کے حالات سے متعلق فرمایا، کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرنی ومن خلقت وحیدا، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا۔ واہ قرآن واہ، تیرے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اور چھوڑ دے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، چھوڑ دے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، اور پھر دیا اسے مال جھولیاں بھر بھر کر، پھر دیا اسے مال جھولیاں بھر بھر کر، اور بیٹے دیے مجلس میں بیٹھنے والے۔ یہ قرآن پاک ولید بن مغیرہ کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو ولید پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھیں انہیں گن گن کر قرآن بتا رہا ہے کہ چھوڑ دے مجھے اور اسے جسے میں نے پیدا کیا اکیلا، یعنی ولید کو، اور پھر دیا اسے مال جھولیاں بھر بھر کر، مال پھیلا پھیلا کر دیا اسے، بے تحاشا بے حد و حساب مال ولید کو دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بیٹے مجلسوں میں بیٹھنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹوں کے لحاظ سے بھی اس کو بڑا بلند مقام عطا کیا تھا۔ وَمَحَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے خوب تیاری کر کے دی، اس کو بیٹے اچھے سے اچھے دیے، مال اچھے سے اچھا دیا، ہر لحاظ سے اس کو ہم نے تیاری کر کے بہترین انسان بنا دیا، مکہ کا سردار بنا دیا ہم نے اسے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، اللہ ثُمَّ يَطْمَعُ، پھر بھی طمع کرتا ہے، ثُمَّ يَطْمَعُ، اور پھر طمع کرتا ہے، پھر لالچ کرتا ہے، أَنْ أَزِيدَ، کہ اسے اور زیادہ دیا جائے۔ اللہ اللہ اکبر، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر لالچ رکھتا ہے کہ اور بھی دوں، کلا، ہرگز نہیں دیا جائے گا اب اس کو کچھ، ہرگز نہیں۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، وہ تو ہماری آیتوں کا مخالف ہے، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے۔ سأرہقہ سعیدا، اور اب اسے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی، سأرہقہ سعیدا، اب اسے چڑھاؤں گا بڑی چڑھائی۔ انہو فکر وقدر، سبحان اللہ، واہ قرآن واہ، تیرے کیا کہنے۔ انہو فکر وقدر، اس نے فکر کی اور دل میں ٹھہرا لیا ایک بات کو، اس نے تفکر کیا، سوچا اور اپنے دل میں ایک بات کو ٹھہرا لیا۔ فقتل کیف قدر، اور وہ ہلاک ہو گیا جب اس نے یہ بات اپنے دل میں ٹھہرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہو، جب اس نے یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا لی، فقتل، تو وہ ہلاک ہو گیا۔ کیف قدر، کیسا ٹھہرا لیا، اس نے یہ بات کیسے ٹھہرا لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جادوگر ہے۔ اللہ اکبر، ثم قتل کیف قدر، اور پھر ہلاک ہو گیا کہ کیسے یہ بات اس نے اپنے دل میں ٹھہرا لی۔ ثم نظر، پھر نگاہ کی، پھر نگاہ دوڑائی۔ ثم عبس وبصر، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، مسلمانوں کو دیکھ کر تیوری چڑھائی۔ ثم عبس وبصر، اور مکروہ صورت بنا لی۔ ثم ادبر واستکبر، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا، پھر پیٹھ پھیری اور غرور کیا۔ فقال ان ھذا، اور کیا کہا، ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ لوگوں یہ کلام خدا کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیا ہے، یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے۔ استغفر اللہ، یہ باتیں کہیں ولید نے،
ان ھذا الا قول البشر، کہ یہ تو بندے کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ تو محمد کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حشر کیا ہوا؟ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے متعلق باتیں بناتے تھے، ان کے بارے میں بھی قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں، الذین جعلوا القرآن عضین، الذی جعل القرآن عضین، اور وہ لوگ جنہوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، فوربک لنسألنہم اجمعین، تمہارا پروردگار ان سب سے باز پرس کرے گا، ان سب سے پوچھا جائے گا، کیا کہ اما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، پھر ولید بن مغیرہ کے کہنے پر سرداران مکہ کے چاروں اطراف تمام راستے جو مکہ میں داخل ہوتے تھے وہاں بیٹھ گئے، ولید بن مغیرہ کے کہنے پر وہاں بیٹھ گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے بندے کے پیغام کو پھیلانا تھا، اور جو بھی حاجی آتا باہر سے اسے بتاتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بتاتے، کہتے کہ جادوگر ہے، اس کا کلام جادو ہے۔ جب یہ بات کہتے تو لوگ کلام سننے کے لیے دوڑ کر آتے کہ وہ کلام سنیں تو صحیح وہ ہے کیسا۔ اللہ اکبر۔ اور حج کے موقع پر جتنے بھی حاجی آئے اکثر و بیشتر نے اسلام قبول کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے اسلام پھیلتا چلا گیا، اور سرداران مکہ کے سر میں ہزاروں من مٹی پڑتی گئی، اور وہ تباہ و برباد ہو کر رہ گئے، اور خدا کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا پورے عرب میں، تھوڑے ہی عرصہ میں پورے عرب میں ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔